کل ہم جو سبق پڑھ رہے تھے وہ تھا مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ۔ اردو میں الٹا ہوتا ہے، عربی میں کسی چیز جس کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے قلم، وہ کس کی ملکیت ہے بتانے کے لیے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اردو میں کیا ہے، جس کی ملکیت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے خالد کا پن، ہاں تو پہلے خالد کا ذکر کرتے ہیں بعد میں پن۔ حالانکہ ہم کو خالد کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بتانا مقصد نہیں ہے، خالد کی جو اہم چیز ہے وہ بتانا مقصد ہے۔ تو عربی میں پہلے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، بعد میں اس کی نسبت جو مالک ہے اس کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ اردو میں یا دوسری زبانوں میں عربی کے الٹا ہے۔ ہاں، تو اصل عربی کا سیدھا ہے، دوسرے الٹے۔ عربی کا سیدھا ہے کہ جس چیز کو ہم کسی کا ملکیت بتانا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، جس چیز کو ذکر کرتے ہیں، کتاب اللہ۔ اچھا، قرآن سے میں نے مثالیں آپ کو لیے جمع کرنے کے لیے کہا تھا، جمع کیے کچھ مثالیں آپ؟ ہاں ہاں، اصحاب الیمینی، صحیح، اصحاب الیمینی۔ اچھا، اور ایک معنی جو ہے، کبھی مضاف مضاف الیہ میں ہم بولے تھے کا کی کے۔ ہاں ہاں، ربک الکریم، صحیح ہے، بربک ہے کا، لیکن ابھی اس کو پڑھیں گے ہم۔ کبھی کبھی جو ہے مضاف مضاف الیہ میں معنی والے کے بھی آتے ہیں، والے، جیسے اب اصحاب الیمین بولے آپ، اصحاب الیمین، دائیں جانب والے۔ ہاں، اور مثال، ہاں، را ری رے، وہ اب اس میں پڑھیں گے ہم، وہ اب اس میں پڑھیں گے۔ جیسے قرآن کے اندر اذا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نئی مثالیں اس میں لکھیں، یہ کل کی ہو گئی نا، آج نئی مثالیں آپ کو اس میں مضاف مضاف الیہ کی میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، لیلۃ القدر، اصحاب الفیل، نہیں، النبع العظیم موصوف صفت ہے، وہ دونوں پر الف لام ہے۔ ہاں، لیلۃ القدری، یہ فی کی وجہ سے لیلتی ہے، قدر والی رات، قدر کی رات یا قدر والی رات، تو والی والے بھی اس میں ہم استعمال کرتے ہیں مضاف مضاف الیہ میں۔ ہاں، اصحاب الفیل، اصحاب الفیلی، ہاتھی والے، ہاتھی والے، مضاف مضاف الیہ۔ ہاں، اور بولیے، اصحاب، الف لام ہے اس پر نہیں ہے، اصحاب کے معنی والے، فیل ہاتھی والے۔ ہاں، یہ تو اب آگے جملے کے لحاظ سے ہے، پیش بھی آ سکتا، زیر بھی آ سکتا، زبر آ سکتا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ دونوں، اس پر الف لام نہیں ہے، اس پر کسرہ ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں۔ ہاں ہاں، اصحاب الیمین، اصحاب المشأمہ، صحیح ہے۔ ہاں، اور کوئی مثال؟ جنت النعیم، صحیح ہے، نہیں ہے۔ نارن حامیتن، نارن پہ تنوین ہے نا، تو ہم کیا بولے، تنوین نہیں آنا چاہیے، بولے تنوین نہیں آنا چاہیے۔ اصحاب الاخدود،
ہاں یا معشر الجنی، جنوں کے جماعت، صحیح ہے ہاں. نہیں ہے، غلط. کہاں پر ہے، کیسے بتائیں گے، بولیے. اساطیر الاولین، صحیح ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اساطیر الاولین مثال صحیح ہے، لیکن معنی اور اس کا طریقہ دونوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آ گیا آپ کو مضاف مضاف الیہ کیسے ہوتا ہے، کہیں بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں میں کچھ الفاظ لکھا ہوں، پہلے یہ پڑھے آپ، یاد ہے اس کو سب کو؟ ہاں، یہ ضمیر مرفوع ہے، یہ ضمیر مرفوع ہے. آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا مرفوع کب استعمال ہوتا ہے. یہ یاد ہے آپ کو؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. یہ ضمیر ہمیشہ سبجیکٹ کے لیے آتی ہے، یہ ضمیر سبجیکٹ کے لیے آتی ہے. جیسے انا کہہ رہیں گے تو آئی ڈڈ، آئی ایٹ، آئی ایم ورکنگ. تو اس کی پوزیشن کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. اس کی پوزیشن کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ہم آئی کی جگہ انا، آئی سے متعلق ہے. اردو میں میں، ہاں، انتا آپ، انتا آپ. اچھا، دوسری پوزیشن کیا ہے اس میں؟ دوسری پوزیشن یہ آبجیکٹ کی، آبجیکٹ کی. آبجیکٹ کی پوزیشن میں کیا ہے؟ آئی نہیں بولیں گے وہاں پر، می بولیں گے. آئی نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ہی گیو می. کیا بولیں گے؟ ہی گیو می. تو ہی گیو آئی بول کے بولیں گے ہم، کیوں نہیں بولیں گے؟ آبجیکٹ ہے. تو یہ آبجیکٹ ہے. یہ پوری جتنی بھی ضمیریں ہیں ہم اس کو آبجیکٹ کی جگہ پر یوز کرتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر منصوب. ہم اس کو بولتے ہیں ضمیر منصوب، جو آبجیکٹ کی جگہ پر آتا ہے. جو آبجیکٹ جہاں پر استعمال کرنا ہے وہاں پر ہم یہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، آبجیکٹ. آیا سمجھ میں؟ تو ہاں، ضمیر منصوب یہ پہلے ضمیر مرفوع جو سبجیکٹ کی جگہ پر آتی ہے، اور یہ آبجیکٹ کی جگہ پر آتی ہے. آبجیکٹ کی جگہ پہ آتی ہے یا پری پوزیشن کی جگہ پر آتی ہے. ہاں، پری پوزیشن کی جگہ پر آتی ہے. پری پوزیشن کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں انگلش میں؟ بائی، ہاں، آن، ان، انڈر. تو ایسے جب آئیں گے تو اس کے بعد یہ لفظ آئے گا. جیسے ہم انگلش میں پری پوزیشن کے لیے اور آبجیکٹ کے لیے سیم ورڈ ہے. ہی، آئی بیٹ ہم، آئی بیٹ ہم. ہاں، آئی ہیلپڈ ہم، ہم ہے. اچھا، اگر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہی از بیٹن بائی، نہیں، یہ بولیے کہ وہ میرے ذریعے مارا گیا ہے. می بول رہے ہیں نا. اگر ہی کی جگہ کیا بولیں گے؟ ہز بولیں گے ہم. میں اس کے ذریعے مارا گیا ہوں. آئی بیٹن بائی ہم، آئی بیٹن بائی ہم. اور آئی بیٹ ہم. بائی ہم میں ہم کون سی پوزیشن میں ہیں؟ پری پوزیشن میں. اور ہم میں کون سی پوزیشن میں ہے؟ آبجیکٹ کی پوزیشن میں. آیا سمجھ میں؟
بئی ہم میں پری پوزیشن کی شکل میں ہے اور ڈائریکٹ ہم کی شکل میں ہم آبجیکٹ کی شکل میں ہیں، تو دونوں کے لیے ہم ہم کا ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ویسے ہی عربی میں ان دونوں کے لیے یہی پوزیشن استعمال کریں گے. اس کو ضمائر منصوب بھی بولیں گے، ضمائر مجرور بھی بولیں گے. ضمائر منصوب بھی بولیں گے، ضمائر مجرور بھی بولیں گے. تو اب ہم صرف اس کو ضمائر مجرور کے طور پر یوز کریں گے. اچھا، یہ ایک پورشن ہے مضاف الیہ کا، یہ ایک پارٹ ہے مضاف الیہ کا، ایک پارٹ ہے مضاف الیہ کا، مضاف الیہ کا حصہ ہے. تو مضاف الیہ کا حصہ کیسا ہے؟ جیسے یہاں پر میں بتایا آپ کو، قلم، ہاں اچھا، اس کو ہم بنا رہے ہیں قلم طالب، قلم طالب. اچھا، طالب علم کو ہم یہاں پر حذف کر رہے ہیں، یہاں سے ہٹا رہے ہیں، ذہن میں ہمارے ہے، تو ہم کیا بولیں گے اس کو؟ قلمہ. طالب کی جگہ کیا لگائے ہم؟ قلمہ. یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو، یا ہو جو بولے ہم ہو ہے. جب آخر میں لگاتے ہیں تو یہ یا نکال دیتے ہیں سامنے کا. سینٹنس جملے کے آخر میں جب پری پوزیشن بن رہا ہے یا آبجیکٹ بن رہا ہے تو ہم یہ نکال دیتے ہیں سامنے کا حصہ پورے میں. اگر اسی سے سینٹنس شروع کرنا ہے تو اس کو ویسی ہی رکھتے ہیں. سینٹنس اسی سے شروع کرنا ہے تو ہم اس کو یا کو رکھتے ہیں. اگر سینٹنس کے آخر میں وہ آ رہا ہے، کسی نون کے بعد آ رہا ہے، تو ہم اس کو حذف کرتے ہیں، ہم اس کو حذف کرتے ہیں. حذف کا مطلب ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، ہاں. اور جہاں پر شروع میں لانا ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین، ہاں. اور جہاں پر ہم کو شروع میں نہیں لانا ہے، آخر میں لانا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو ہٹا کر اس کو ایسا ذکر کرتے ہیں، قلمہ، قلمہ. تو یہ ایاہو یا ہو دونوں ایک ہی چیز ہے. یاہو یا ہو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایا جب سپریٹ آئے گا، کسی کے ساتھ کنیکٹنگ نہیں رہے گا، ڈائریکٹ آئے گا، تو ہم اس کو ایا کا لفظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. جیسے قرآن میں ایا فرحبون، انا کی جگہ ہم یا استعمال کریں گے. جیسے قلم، قلم عارف بولے ہم، عارف کون ہے؟ میں ہوں. تو میں اپنے آپ کو کیا بولوں گا؟ قلمی. کیا بولوں گا میں؟ قلمی. یہ یا اس کے ساتھ ہے. اگر اس کو سینٹنس کے شروع میں لانا ہے تو اب یا لگیں گے. جیسے قرآن میں کہا گا ایا فرحبون، مجھ سے ڈرو. ہاں ہاں، ایا فتقون، ہاں وہ بھی ہے. وہ ایاکم قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، وہ ایاکم، وہ ایاکا. ہاں. تو جب سینٹنس کے شروع میں آئے گا تو ہم یہ استعمال کریں گے. اور یہ لفظ ویسی ہی ہے جیسے یہ ہوا، ہما، ہما، اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کو بولیے ایاہا، ایاہو، ایاہما، یہ دونوں ایز اٹ از ہے. ہما، ہما صرف یہ. ایاہم، ایاہا، ہیا کی جگہ ایاہا. پھر ایاہما، ایاہن. صرف فرق آیا ہوا اور ہیا میں فرق آیا ہوا، ہو اور یہاں پر ہا. وہاں پر ہو، یہاں پر ہا. ربہ، ربی، میرا رب. ربہ اس کا رب. استعمال بار بار قرآن کے اندر اس کا استعمال ہوا ہے. ربو کا آپ کا رب، ربنا ہمارا رب. نعم.
تو اس کو ہٹا کے ہم جب کریں گے اس کو بولیں گے. تو یہ کس پوزیشن میں ہے؟ مضاف الیہ کی پوزیشن میں ہے. کس پوزیشن میں ہے؟ مضاف الیہ کی پوزیشن میں ہے. مضاف الیہ کی پوزیشن میں کیا شرط ہے؟ مضاف الیہ کی پوزیشن میں کیا شرط ہے؟ کسرہ. مضاف الیہ کی پوزیشن میں کیا شرط ہے؟ کسرہ. تو اب یہ جو قلمہ ہم بولے یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے ضمہ، لیکن اوریجنل پلیسمنٹ کیا ہے اس کی؟ کسرہ ہے. کیوں کسرہ ہے؟ اس لیے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے؟ مضاف الیہ کی پوزیشن میں ہے. آپ جو ظاہر دکھ رہا ہے اس کے اوپر مت جائیے. آپ جو ظاہر دکھ رہا ہے اس پوزیشن پہ مت جائیے. اس کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے وہ دیکھیے. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. یہ مضاف کیوں ہے؟ اس پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو ایکچوئلی وہ مضاف ہوگا. تو مضاف اسم کی طرف ہونا چاہیے یا ضمیر کی طرف ہونا چاہیے؟ اسم کی طرف. جیسے یہاں پر بولے قلم عارف، قلم طالب، اسم نہیں ہے. اسم کی جگہ پر انسٹیڈ آف نون کیا یوز کرتے ہیں؟ پروناؤن یوز کرتے ہیں، ضمیر استعمال کرتے ہیں. تو وہ ضمیر یہ ہے. یہاں یہ ضمیر نہیں استعمال کر کے قلم ہوا نہیں بولیں گے. قلم ہوا نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے کہ ہوا ہمیشہ سینٹنس کے شروع میں آتا ہے، وہ بعد میں نہیں آتا. وہ پاور والا لفظ ہے، اس کی پوزیشن ضمے والی ہے. ضمے والی پوزیشن پاور والی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ سینٹنس کے شروع میں آتا ہے. اس لیے قلم ہوا نہیں بول سکتے. قلم ہوا نہیں بول سکتے، غلط ہے. تو ہوا کی جگہ ہم ہو استعمال کریں گے. قلم ہو، قلم ہو. اور وہ پوزیشن اس کی پوزیشن کو کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ. کیا بولیں گے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ کی شرط کیا ہے؟ آخر میں کسرہ ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کسرہ ہے. بظاہری حرکت اس کی ضمہ ہے کیونکہ مجبور ہے. قلم ہی نہیں بول سکتے، بولنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا. بولنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا. اگر لام کی حرکت بدل رہی ہے تو ہی کی حرکت بدل جائے گی. کیسے؟ ہاں، کتبت بقلمہ. لام کی حرکت بدل رہے ہیں تو قلمہ ہی یہاں کہیں گے. تو میم کی حرکت، آخری حرکت اگر بدل رہی ہے تو ہا کی حرکت بدل سکتی ہے. ہاں، اگر کسرہ رہا تو اس کو ہی پڑھیں گے، اگر زبر رہا تو بھی نہیں پڑھیں گے. قلمہ، آتیت قلمہ، میں نے اس کو اس کا قلم دیا. تو ہو جو پوزیشن ہے یہاں کیا حرکت ہے یہ مت دیکھیے. اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے، کسرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اصل اس کی اندرونی پوزیشن کیا ہے؟ کسرہ ہے. پولیس دو قسم کے ہوتے ہیں. پولیس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک سول ڈریس میں ہوتے ہیں، ایک سول ڈریس میں ہوتے ہیں. آپ جب ان سے پوچھیں گے آپ پولیس ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو انہیں آئیڈینٹی کارڈ بتاتا ہے آپ کو. میں سول میں انٹیلیجنس کا آدمی ہوں. پولیس ہے، ڈریس میں نہیں ہے. تو یہ ڈریس میں نہیں ہے، یہ ڈریس میں نہیں ہے. آپ پوچھیں گے تمہارا ثبوت کیا ہے؟ تو میرے پہلے مضاف ہے، میں مضاف الیہ ہوں. جیسے آپ کو بتائے گا کہ میں آئیڈینٹی ہوں، میرے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، تو آپ اس کو اگر آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے تو آپ اس کا گلا پکڑیں گے، ارے سالے کیا بول رہا ہو تو بول کے. میرے ساتھ ہوا ہے 1984 میں. وہ اس وقت میں ہیرو لگتا تھا بالکل. پہلے تو مجھے شک کیا کہ میں انڈین نہیں ہوں، فلسطینی ہوں بول کر. بیگ بھی فارن کا تھا. تو ایک آدمی آ کے بولا میں انٹیلیجنس کا ہوں بول کے بولا آپ کا بیگ چیک کرنا ہے. بولا کارڈ دکھا تیرا. کارڈ دیا تو پھٹا پرانا کارڈ تھا، پھاڑ دیا اس کے سامنے. جا کے دوسرا کارڈ لے کے آ بولا اس کو. میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، انہیں پریشان ہو گیا. میں بولا معلوم ہے ایسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھ کے، ایسے کتوں کو چرے ہوئے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا میرے کو. پرانا کارڈ نکال کے جیب سے نکال کے دے رہا، اس میں نام بھی پڑھا جا رہا نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھا جا رہا. اسی پھاڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا.
تو بولا ڈپارٹمنٹ کا ہے نا, دوسرا کارڈ لے کے آئے, میرا گھر کا نمبر ہے, تم اس پہ کنٹیکٹ کر لیں. مدراس کے ایئرپورٹ پہ. تو سول ڈریس میں آپ کے پاس پروف چاہیے, ڈریس میں پروف نہیں چاہیے. تو یہ سول ڈریس میں ہے, اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ قلم آپ کے پروف ہے کہ وہ مضاف ہے, اور آپ اس کے بعد آ رہے ہیں تو آپ کو لازماً مضاف الیہ ہونا ہے. اگر اس کے نیچے کسرہ ہے تو نارمل بات ہے, لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے یہ رول فالو نہیں ہوتا, اس کے لیے یہ رول فالو نہیں ہوتا. اس کا بعد میں آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ نصب یا کسرے کی حالت میں ہے, اس لیے اس کو یہ رکھا گیا, ورنہ یہ اس کو بھی ایسے ہی بولا جا سکتا تھا. اس کو یہ پوزیشن دی ہی اسی لیے گئی ہے کہ وہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں نہیں آ سکتا. تو آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں. ہاں, اب قرآن کے اندر سے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں, شروع میں بھی آئی ہیں, بعد میں بھی آئی ہیں, اور اس کو ہم مضاف مضاف الیہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. اور جو ضمیر ہے وہ نون کی جگہ پر آتی ہے, اس کو ہم جو ضمیر بولیں گے نون کی جگہ پر آتی ہے. یہ ضمیر مضاف الیہ میں نہیں آئے گی, صرف یہ ضمیر آئے گی. اسی پوزیشن میں ہنہ اور ہنہ ایسی ہی ہے, صرف یہاں اور یہاں پر فرق ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہے, ایہما. چلیے اب اس کو ہم فالو کریں گے. السنتکم, صحیح ہے, کم آپ کی زبانیں. السنتکم, الف لام نہیں ہے, السنتم کے پہلے الف لام ہے, لیکن وہ الف لام اوریجنل ہے, وہ الف لام معرفہ کا نہیں ہے. ہاں, آپ عام طور پر وہ صورتیں پڑھیے جو روز پڑھ رہے ہیں. آپ طور وہ صورت پڑھیے چیزیں. اگر آپ لوگ میرے ساتھ کنٹینیوس رہے, میں ایک آپ لوگوں کے ذریعے ایک دنیا کو یونیک چیز بتا کے پیش کریں گے کہ قرآن کے اندر کتنے موصوف صفت ہے, کتنے مضاف مضاف الیہ, کتنے سبجیکٹ ہے. آج تک اس پر کام نہیں ہوا. میں پورا یوٹیوب چھان لیا, پورا نیٹ دیکھ لیا, انٹرنیٹ بھی دیکھ لیا, کہیں بھی ایسی مثالیں جمع نہیں ہے. بہت ریئر ہے, بہت ریئر ہے. تو آپ لوگ کنٹینیوس کیجئے, ہم پوری قرآن کا انڈیکس بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اتنے مضاف مضاف الیہ, اتنے موصوف صفت ہے, اتنے سبجیکٹ ہے, اتنے آبجیکٹ ہے, اتنے پری پوزیشن ہے. ایک یونیک کام ہوگا یہ. ہاں, تو دیکھیے, تو آپ کے اندر قرآن کے اندر سورہ ناس سے شروع کیجئے, بار بار پڑھیے. اس کے اندر آپ کو مضاف مضاف الیہ ملے گا, موصوف صفت ملیں گے, فعل ملے گا. دیکھیے, امثالہم, صحیح ہے, ہم وہاں پر مضاف الیہ ہے, بولتے جائیے آپ, ہم مضاف الیہ ہے, حالت کسرہ میں ہیں. کیوں؟ ہاں ہاں ہاں, یہ نون کے لیے ہے, اور یہ پرونون کے لیے. پرونون کے لیے وہ چیز نہیں ہے, یہ سیکریٹ پولیس ہے, بتایا نا آپ کو. نون کے لیے ضروری ہے اور پرونون کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن پوزیشن وہی ہے. پوزیشن وہی ہے. ضمیر مجرور, منصوب بھی اس کو بولتے ہیں, مجرور بھی بولتے ہیں, لیکن یہ ضمیر مجرور ہے. یہاں پر ہم جس پوزیشن میں استعمال کر رہے ہیں مضاف الیہ ضمیر مجرور کی شکل میں آیا. اگر فرض کیجئے نکاح کی محفل ہے, دولہے میاں وہاں سے ہٹ کے یہاں بیٹھ گئے, تو انہیں دولہے میاں نہیں ہے کیا؟ دولہے میاں ہے نا, پبلک میں بیٹھے تو دولہے میاں ہے نا, وہ حالت ہے. انہوں وہاں سے اپنی اصلی پوزیشن میں نہیں ہیں, اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھی نکاح انہی کا پڑھایا جائے گا. قلمہ. چلیے اب میں سے مثالیں تلاش کیجیے. اہواءہم, ان کی خواہشیں. ہاں, اس پر زیر زبر پیش کیا ہے اس پر غور مت کیجیے, وہ سبق آگے ہے ہم کو. مضاف پر زیر ہے, کسرہ ہے, فتح ہے, ضمہ ہے, یہ مت غور کیجیے. اب مضاف پر کچھ بھی آ سکتا ہے,
ہاں ہاں، الف لام اور تنوین نہیں آئے گا جی. فصلی لی ربک، فصلی لی ربک، لام رب کے نیچے کسرہ دے رہا ہے، رب مضاف ہے، یہ کا مضاف الیہ ہے. ربک، رب کے نیچے کسرہ کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے. ہاں، اور وہ مثالیں بھی تلاش کیجئے جہاں پر یہ پہلے آئے ہیں. ایہا، ایاہو، ایاہم، یہ بھی قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجئے. ہوا آیا نا یہاں پر، الگ ہے، سپریٹ ہے، وہ اس سے تعلق نہیں ہے. ہاں ہوا الگ ہے، وہ ہم ایاہو اس کے اوپر آبجیکٹ یا پریپوزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. بیمینہ، ہاں با کی وجہ سے یمین کے نیچے آیا، یمینہ یار مجرور ہے. آپ دیجئے مثال، کوشش کیجئے آپ بھی نکالیے مثالیں. ان شانئک، سورہ کوثر کمپلیٹ کیجئے نا. اب ان شانئک، شان کا یہی کا ہے. من اخیہ، صحیح ہے، من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب میں ہے، پوری مثالیں ہو. الینا، انا الینا، ایابہم، دو مثالیں ہیں اس میں، الینا اور ایابہم. الا سے نہ آیا، مگر یہ مضاف مضاف الیہ کی نہیں ہے، جار مجرور کی مثال ہے. ایابہم صحیح مثال ہے. ہاں لہم، لہم جار مجرور کی مثال ہے. وہ رب السماواتی مضاف مضاف الیہ نارمل ہے، ضمیر کے ساتھ نہیں ہے. رب السماواتی نارمل مضاف ہے. ومن تقلبہم، مسواکم، دونوں صحیح ہے. زلزالہا صحیح ہے، زلزالہا نہیں، زلزالہا صحیح ہے. زلزال مضاف ہے، ہا مضاف الیہ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ بھی صحیح ہے. اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها. وسقاہم ربہم، صحیح مثال ہے. ہاں ہاں، لیروا اعمالہم، صحیح ہے. امثالہم، جی اب حمزہ کچھ بول رہے تھے آپ. ان ربہم، صحیح ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ، ربک ہے، اوحیٰ لہا نہیں ہے، ربک صحیح ہے. ان ربک اوحیٰ لہا. ہاں شہرہ صحیح ہے. علی حبہ صحیح ہے. آپ دونوں کچھ بھی نہیں بولے اب تک، نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سمجھاتا ہوں میں. پڑھتے جائیے، آپ قرآن پڑھتے جائیے، دیکھیے جائیں گے. ایسا پہلے لفظ پر الف لام نہیں آنا چاہیے، بعد میں اس میں سے کوئی بھی ایک لفظ آ جائے گا.
ہا ہما ہم ہی ثم لترونہا نہیں ہے، یہ ورب ہے، یہ ورب ہے، ثم لترونہا یہ ورب ہے. ہاں آپ کی طرف سے بھی مثال نہیں آ رہی شعیب صاحب؟ وہ بنی ہی صحیح ہے. آلہتہم ان کے معبود صحیح ہے. جمع کرتے جائیے، ایسے کتنی جگہ ہیں آیت میں. قیدہم آئے گا، قیدہم میں قید، اس کے بعد ہم. لہم میں لام حرف جر ہے، حرف جر کی مثال نہیں چاہیے، مضاف کی مثال چاہیے. یومئذ ہاں علیہا نہیں آتا، علی حرف جر ہے، ہاں مجرور ہے. ہاں مضاف الیہ کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن حرف جر کے لحاظ سے صحیح ہے وہ. ہاں ذریتہ، ہاں صحیح ہے. دہاہا بعد ذالک دہاہا، دہا فعل ہے وہاں پر. لک صدرک، الم نشرح لک صدرک صحیح ہے. وضعنا وزرک صحیح ہے. ہاں الی ربک صحیح ہے. ہاں نہیں فعل ہے، وہ فعل ہے، وہ فعل ہے، اس میں نہیں آ سکتا ہو. خیر لک من الاولی نہیں ہے اس میں. کہاں پر ہے ضمیر؟ کہاں پر ہے؟ اس میں سے کوئی ضمیر آ رہی ہے؟ اس میں نہیں آ رہی ہے. مرساہا صحیح ہے. ہاں نہیں، یرہو فعل ہے، یرا فعل ہے، مضاف نہیں آیا. ہاں ہاں ازواجہ، ازواجہم صحیح ہے. ذکراہا صحیح ہے. منتہا، آپ ایک منٹ ٹھہریے، آپ تلاوت کیجئے، اس میں سمجھ میں آئے گا آپ کو. میں بتاتا ہوں کہاں پر آیا آپ کو. پڑھیے آپ، بیچ میں سے آپ پڑھتے جائیے کہیں سے بھی. ہاں والشمس وضحاہا، پوری صورت وہی ہے. ہاں تلاہا، یہ اصل فعل کی مثال ہے، یہاں پر آبجیکٹ کی شکل میں آ رہا ہے، مضاف الیہ کی شکل میں نہیں. ہاں ذالک، ہاں نہیں ہے اس میں. ہو ہا ہم کا صحیح ہے. فجورہا و تقواہا نہیں ہے. فواکہہا میں وہ ہا اوریجنل ہے. ہاں اور ایک بات کہ اس کے اوپر ہمیشہ کسرہ آئے گا یا ضمہ آئے گا، فتح نہیں آئے گا. علیہ یا علیہ، ہاں قلمہ یا قلمہ، قلمہا نہیں بولیں گے، وہ تو مونس ہو گیا پھر وہ. ہاں موازینہ صحیح ہے.
ہاں بیوتکم صحیح ہے. امہاتکم ہاں وبناتکم صحیح ہے. وخالاتکم بعدہ بعدہ بعد مضاف ہو مضاف الیہ اس کے بعد. ہاں ولا عقباہا ولا یخاف عقباہا صحیح ہے. فی جیدہا اس کی گردن میں. والضحى واللیل اذا سجا ہو کہاں ہے یہاں پر؟ ہو ہا کا یا نا یا ایسا کچھ ہے تو بتائیے. ہاں الذی ہم فیہ نہیں ہے. مضاف مضاف الیہ کہاں ہے؟ دونوں نون دیکھیے آپ. نون کے بعد ان میں سے کوئی آیا تو دیکھیے آپ. وما ادراک وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. ہاں ہاں کلبہم باسط ذراعہ بالوسیط. نہیں کیا ہے غلط بول رہے ہیں آپ, پھر بولیے پورا شروع سے پڑھیے. ہاں قدروہا نہیں قدروہا فعل ہے, وہ فعل کے نہیں اسم آنا چاہیے. ہاں صحیح ہے. نہیں فعل ہے, جعل فعل ہے. آبائہم صحیح ہے. ترمیہم نہیں فعل ہے, ترمی فعل ہے. نبأہم صحیح ہے.